السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما قولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ۔ تو جو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہے، اور فرمایا کہ بعض انبیاء علیہم السلام سے لغزشیں اور خطائے اجتہادی ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے درخت صحب کے طور پر کھا لینا اور اس میں خطائے اجتہادی کا ہونا۔ تو یہ جو لغزش ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں بعض صوفیہ اور متکلمین کی ایک جماعت کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انبیاء علیہم السلام پر سہو و نسیان اور غفلت وغیرہ یہ طاری نہیں ہو سکتی، انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب ایک حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر حضور نے فرمایا کہ میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے تو میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی پیچھے آیا کہ ہمارے نبی وہ تو تمام گناہوں سے معصوم ہے، تو حضور سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کی بہت سی تعویلات کی گئی ہیں، تو وہی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رہا حضور کا یہ فرمان کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کہ میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ فقال الرازی فی التفسیر الکبیر، تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا اعلم ان الغین یغشی القلب فیغطیہ بعد التغطیہ وہو کالغیم الرقیق الذی یعرض فی الہواء فلا یحجب عین الشمس۔ فرماتے ہیں امام رازی کہ جان لو کہ یہاں پر جو غین ہے، تو غین وہ دل پر جو ہے چھا جاتا ہے تو اس پر کچھ جو ہے پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی تو غین کا مطلب بتا رہے ہیں، غین دل کو یہ یغشی القلب، یہ دل پر چھا جاتا ہے اور اس پر جو ہے کچھ پردہ ڈال دیتا ہے، اور یہ اس پتلے بادل کی طرح ہوتا ہے یعرض فی الہواء، کہ جو پتلا بادل ہوا میں جو ہے عارض ہوتا ہے اور وہ سورج کی روشنی کو نہیں روکتا ہے، یعنی سورج کی روشنی کچھ نہ کچھ آتی ہے، لیکن فرماتے ہیں ولیکن یمنع کمال ضوئہا، لیکن وہ سورج کی مکمل روشنی کے معنی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی غین ہوتا ہے کہ وہ دل پر کچھ ایسا یعنی کچھ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ثم ذکروا لہذا الحدیث تاویلات، فرماتے ہیں یہ تو غین کا معنی امام رازی نے ذکر کر دیا، اب اس حدیث میں جو غین ہے اس کا بھی معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس حدیث کی جو ہے علماء نے بہت سی تعویلات ذکر کی ہیں۔ اولھا، ان میں پہلی تعویل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی اطلع نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی ما یکون فی امتہ من بعدہ من الخلاف وما یصیبہم، کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختلافات پر اور جو امت سے خطائیں ہوں گی ان پر مطلع فرما دیا۔ تو دیکھیے ما کا بیان ہے من الخلاف وما یصیبہم، کہ جو اختلافات اور جو امت کو گناہ پہنچیں گے تو ان پر یکون من امتہ من بعدی، جو حضور کے بعد امت میں یہ اختلافات اور گناہ امت سے ہوں گے اس پر اللہ نے نبی کو مطلع فرما دیا ہے۔ فکان اذا ذکر ذالک، تو فرماتے ہیں تو جب حضور اس کو یاد کرتے ہیں کہ یعنی امت کے میں اختلاف ہوگا اور ان سے جو ہے خطائیں ہوں گی، تو جب حضور کو یہ بات یاد آتی ہے تو وجد غینا فی قلبہ، تو حضور اپنے دل میں کچھ یعنی خفت پاتے ہیں، کچھ جو ہے پردہ پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اپنے امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوگا وجد غینا فی قلبہ فاستغفر لامتہ، تو حضور اپنے دل میں کچھ غبار محسوس کرتے ہیں تو پھر اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہوگا حدیث کا کہ میں جو ہے اپنی امت کے لیے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
لیکن علامہ علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر حضور کو تو اللہ نے جب مطلع فرما دیا تو حضور کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا. اب حضور کو ہمیشہ یہ بات یاد رہے، حضور اس کی وجہ سے استغفار کرتے رہیں، تو یہ حضور کی شان کے جو ہے مناسب نہیں ہے، مرتبہ عالیہ کہ یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. تو یعنی یہ سمجھ سے دور ہے یہ تعویل. وہی فرماتے ہیں وَفِيهِ بُعْدٌ ظَاهِرٌ فِي الْأَفْهَامِ مِنْ جِهَةِ دَوَامٍ تُذْكَرُ ذَلِكَ الْمَقَامِ. تو فرماتے ہیں اس مقام میں جو دوام مذکور ہے کہ حضور تو پھر ہمیشہ حضور کو یاد آتا تو ہمیشہ اپنے دل میں کیا وہ غبار محسوس کرتے تھے. تو فرماتے ہیں اس مقام میں جو دوام مذکور ہے اس کے اعتبار سے ذہنوں میں اور سمجھ کے اعتبار سے یہ اس میں بعد ظاہر ہے بالکل. مع انہ ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بہت بلند و بالا مقام میں ہیں. تو حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، پھر یہ کہنا کہ حضور ہمیشہ استغفار اس وجہ سے کرتے ہوں تو یہ تو جو ہے یہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ جیسا حضور اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں اور اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہوں. تو یہ یہاں پر یعنی سمجھ سے بعید ہے یہ تعویل. فرماتے ہیں وثانیھا، اور دوسری تعویل یہ ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام کان ینتقل من حالۃ الی اخری ارفع من الاولی. فرماتے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہتے تھے کہ جو دوسری پہلی سے ارفع و اعلیٰ ہوتی تھی. تو جیسے قرآن میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ضرور ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے بہتر ہے پہلی گھڑی سے. تو ہر آنے والا لمحہ حضور کے لیے جو ہے خیر والا ہے. تو اب حضور کو جو بھی حضور کے لیے جو ہے لمحہ آتا حضور یہ سمجھتے کہ یہی سب سے بہتر ہے، حالانکہ پھر اس کے بعد جو ہوتا تو وہ حضور کے لیے اور بہتر ہوتا تھا. پھر حضور اسے جو ہے سمجھتے تھے سب سے اعلیٰ، تو پھر اس کے بعد جو ہے جو لمحہ آتا تھا وہ حضور کے لیے خیر ہوتا تھا. تو حضور جس کو سمجھتے تھے نا سب سے بہتر گزشتہ والے کو، تو اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے حضور، کہ حضور نے اس کو بہتر سمجھ لیا. وہ فرماتے ہیں فَكَانَ الْإِسْتِغْفَارُ لِذَلِكَ، تو استغفار اسی کی وجہ سے ہے کہ کس کی وجہ سے، یعنی لِتَوَقُّفِهِ وَظَنِّهِ أَنَّهُ الْحَالَةُ الْأُولَىٰ، یعنی حضور توقف کر لیتے تھے کہ یہی جو ہے سب سے بہتر لمحہ ہے، یہ سب سے بہتر گھڑی ہے میرے لیے. تو حضور کے توقف اور حضور کے یہ گمان کرنے کی وجہ سے انہو کہ یہی یعنی پہلی حالت اعلیٰ ہے، یہی بلند والا حالت ہے، تو حضور نے یہ سمجھ لیا تھا، اس وجہ سے جو استغفار کیا. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْأَوْلَىٰ، تو فرماتے ہیں یہی معنی زیادہ بہتر ہے لِمُطَابَقَةِ قَوْلِهِ، کیونکہ یہ اس آیت کے اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ ضرور آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی سے بہتر ہے. تو یہ تعویل زیادہ بہتر ہے کہ حضور اسے جو بہتر سمجھ لیتے پہلی والی کو تو اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے. وثالثھا، اور تیسری تعویل یہ ہے کہ ان الغینا عبارۃ عن السکر الذی کان یلحقہ فی طریق المحبت حتی یصیر فانیا عن نفسہ بالکلیہ. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے انہ لیغان علی قلبی، کہ بے شک میرے دل پر جو ہے وہ غبار چھا جاتا ہے. تو غین جو ہے وہ حالت شکر کا نام ہے، یعنی وہ حالت شکر کہ جو راہ محبت میں جو ہے بندے کو لاحق ہوتی ہے، کہ جب محبت الہی کے سمندر میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ سے بالکل ہی وہ فانی ہو جاتا ہے، تو اپنی ذات سے جو ہے بالکل وہ الگ ہو جاتا ہے اور رب کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. تو جب معرفت الہی کے سمندر میں وہ غوطے لگا رہا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں جب وہ اس حالت سے لوٹ کر اپنی صحیح حالت کی طرف آتا ہے تو اب استغفار کرتا ہے کہ میں اس حالت کی طرف کیوں آ گیا، اور وہ حالت جو ہے مجھ سے ختم ہو گئی. تو استغفار جو ہے اس حالت صحیح حالت کی طرف آنے کی وجہ سے استغفار ہوتا ہے. تو یہ جو ہے جو ارباب حقیقت ہیں انہوں نے یہ تعویل کی ہے. اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ میرا کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی مقرب فرشتہ
یا کوئی نبی اس میں گنجائش نہیں رکھتا میرے علاوہ، صرف میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی محبت کا راستے میں جو ہے اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں، تو اب جب اس حالت سے دوسری حالت کی طرف آتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے استغفار ہوتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں ثالثھا، تیسری تعویل یہ ہے کہ ان الغین عبارۃ عن الشکر الذی کان یلحقہ، کہ غین اس حالت شکر کا نام ہے کہ جو بندے کو لاحق ہوتی ہے محبت کے راستے میں، یہاں تک کہ بندہ اپنی ذات سے بھی بالکل لگیا جو ہے فنا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَادَ إِلَى الصَّحْوِ، تو جب وہ حالت صحت کی طرف لوٹتا ہے، یعنی کان الاستغفار من الصحوی، تو پھر وہ استغفار وہ یعنی اسی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو حضور بھی اس لیے کرتے تھے، تو حضور کا استغفار اسی حالت صحیح کی طرف آنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ وَهُوَ تَعْوِيلُ أَرْبَابِ الْحَقِيقَةِ، تو یہ ارباب یعنی حقیقت کی یہ تعویل ہے۔ فرماتے ہیں قلت، علامہ علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس تعویل کی تائید میں حدیث بھی ہے، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب او نبی مرسل، کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی مقرب فرشتہ ای جبریل المقدس، یعنی جبریل مقدس، یا کوئی مرسل نبی ای نفسہ الانفس، کہ جس نبی کا نفس جو ہے نفیس ترین ہے۔ تو یہ دونوں جملوں کی جو ہے تفسیر ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھتا ہے رب کی بارگاہ میں میرے علاوہ، الا انہ قد یقال، لیکن یہاں پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اس حالت شکر سے جب حالت صحت کی طرف آتے تھے تو اس حالت صحت کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو یہاں پر اعتراض یہ ہوگا کہ اس صحیح حالت کی وجہ سے استغفار کیوں ہوگا؟ استغفار تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے جو حالت شکر ختم ہو گئی، تو اس حالت کے ختم ہونے کی وجہ سے استغفار ہو، یہ کہا جائے۔ وہ فرماتے الا انہ قد یقال، لیکن یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ الاستغفار لیس من الصحو بل من المحو، کہ استغفار جو ہے وہ صحیح حالت میں آنے کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی دوسری حالت کی وجہ سے نہیں ہے، بل من المحو، بلکہ اسی حالت شکر کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ لظاہر قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اللہ کے رسول کے فرمان کا ظاہر یہی ہے، حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي حَتَّىٰ يَمْنَعَنِي عَنْ شُهُودِ رَبِّي، کہ بے شک میرے دل پر غبار چھا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ تو یہاں تک کہ رب کی بارگاہ کی حاضری سے مجھے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب وہی حالت شکر طاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس حالت شکر کے جو چیز مانے ہوتی ہے تو وہی حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کوئی چیز مجھے نہیں روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ حالت جب ختم ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے استغفار ہوتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں فی مقام جمع الجمع الذی لا يحجب الکثرۃ عن الوحدۃ ولا يمنع الوحدۃ عن الکثرۃ، اور یہ جمع الجمع کے مقام میں حضور نے فرمایا کہ جو جمع الجمع کا مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں کثرت وحدت سے معنی نہیں ہوتی اور وحدت کثرت سے معنی نہیں ہوتی۔ تو یہ مقام جمع الجمع یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی۔ تو اس اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا میں تبلیغ و رسالت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب حضور تو تمام سے ملاقات کرتے ہیں، حضور خود انسان کی صورت میں آئے ہیں، تو یہاں پر جو انسان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کثرت کا مفہوم رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ واحد ہے۔ تو اب مقام جمع الجمع وہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ سے حضور جو ہے وہ حالت شکر میں باتیں کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نہ تو کثرت جو ہے وحدت کے معنی ہوتی ہے کہ حضور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے جو ہے ملاقات نہ کر پائیں، تو کثرت وہاں وحدت کے معنی نہیں ہے اور وحدت کثرت کے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو فرماتے لا سیما وہو فی منصب الرسالتی وفی مقام تبلیغ الدعوتی والدلالتی، اور خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ منصب رسالت اور مقام تبلیغ و دعوت میں تھے کہ حضور جو ہے وہ منصب رسالت پر تھے اور تبلیغ و دعوت کے مقام پر تھے، تو اس وجہ سے حضور کو یہ چیزیں جو ہیں مانے آئیں، کہ ورنہ تو اللہ کی بارگاہ میں حضور جو ہے وہ حاضری دیتے اور اللہ سے سرگوشی کرتے تھے، لیکن حضور جب اس مقام پر ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں مانے تھیں کہ حضور منصب رسالت پر ہیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں مانے ہوتی تھیں، تو انہی کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمَقَامِ الْأَكْمَلِ، تو وہ تمام چیزیں کہ جو حضور کو اس مقام اکمل سے روکتی تھیں، مانے ہوتی تھیں، تو فرماتے فَنِسْبَةُ الْاِسْتِغْفَارِ إِلَيْهِمْ أَمْثَلُ، تو ان تمام کی طرف استغفار کی نسبت یہ زیادہ مناسب ہے کہ حضور انہی کی وجہ سے، کہ حضور کو منصب رسالت بھی ادا کرنا ہے، دعوت و تبلیغ بھی کرنی ہے، اس وجہ سے وہ حالت ختم ہوتی تھی، تو اس وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وقد یقال الغین کنایۃ عن الغیر من ملاحظۃ الخلائق و مرابطۃ العلائق و مضایقۃ العوائق، اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیے غین جو ہے وہ غیر سے کنایا ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ لیغان علی قلبی، کہ میرے دل پر جو ہے وہ غبار چھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر کا مفہوم کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو ملاحظہ کرنا اور تعلقات جوڑنا اور جو موانع ہیں ان کا آڑے آنا، عوائق، تو عوائق کا مطلب جو مانع ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اس حالت شکر سے موانع ہیں تو وہ آڑے آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے دل پر جو ہے وہ غبار چھا جاتا ہے۔ تو یہ غین جو ہے غیر سے کنایا ہے، جو غیر کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو ملاحظہ کرنا بھی ہے حضور کو، اور رشتوں کو جوڑنا بھی ہے، اور تعلقات کا وہ موانع کا آڑے آنا ہے، تو اس وجہ سے حضور فرماتے تھے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ کما ان الغین، تو غین کا غیر سے بھی کنایہ کیا جاتا ہے کہ میرے دل پر جو ہے وہ یعنی دوسروں سے تعلقات کا ربط ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے میں استغفار کرتا تھا، یہ مطلب ہو جائے گا۔ جیسا کہ غین کنایہ ہوتا ہے عن مراقبت الذات و مشاہدت الصفات، اللہ کی ذات میں مراقبہ کرنے اور صفات الہیہ کے مشاہدے سے کنایہ ہوتا ہے، کہ یعنی یہ غین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ رب کی ذات میں مراقبہ کرنا اور صفات الہیہ کا مشاہدہ کرنا۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ غین میں رب کی ذات کا مراقبہ ہوتا ہے اور صفات الہیہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہی علم اور ایمان ہے، تو اس کا مطلب حقیقت علم و ایمان تو حضور ہی کے پاس ہے، وہو عین العلم والایمان، اور یہی حقیقت میں یعنی علم اور ایمان کا نام ہے، وزین العمل والاحسان، اور یہی عمل و احسان کی زینت ہے، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان تو یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ تو حضور جو ہے ذات الہ میں اتنے مستغرق ہو جاتے تھے، صفات الہیہ کا مشاہدہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے پاس ہی عمل و احسان کی زینت ہے اور حقیقت میں علم و ایمان ہے۔ فرماتے ہیں ای ان تکون فی مقام العبودیت للہ بحیث لا یخطر ببالک ما سواہ والخواطر لا تنفک عن السرائر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہو، یعنی کہ تو اللہ کے لیے مقام عبودیت میں اس طرح ہو جا کہ تیرے دل میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خیال نہ آئے، والخواطر لا تنفک عن السرائر، اور فرماتے ہیں کہ والخواطر لا تنفک عن السرائر، اور جو دل ہیں تو دل وہ جدا نہیں ہوتے ہیں عن السرائر، یعنی ان خیالات سے، تو دل میں جو ہے وہ خیالات دوسرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی فرماتے ہیں کہ والخواطر لا تنفک عن السرائر، اور دل وہ مختلف احوال
کے سے جو ہے جدا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دلوں میں اللہ کی ذات کے علاوہ خیال آتا رہتا۔ فرماتے فَكُلَّمَا خَطَرَ بِبَالِهِ سِوَى اللّہ، تو جب جب اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ خیال آئے تو قال استغفر اللہ، تو پھر استغفر اللہ بندہ کہے، ٹھیک ہے، تو فوراً ہی استغفر اللہ کہے۔ جیسا کہ ہمارے شیخ المشائخ ابو الحسن بکری نے اپنے حزب میں اس پوشیدہ مقام اور پوشیدہ حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ العارف ابن فارد ایدا، اور اس کی طرف عارف باللہ حضرت ابن فارض نے بھی جو ہے اپنے اس شعر سے جو ہے اشارہ کیا ہے۔ وَلَوْ خَطَرْتُ لِي فِي سِوَاكَ، یا وَلَوْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ، یہ فاعل ہے، عَلَى خَاطِرِي سَهْوًا حَكَمْتُ بِرَدَّتِي، تو کہتے ہیں کہ اگر میرے دل پر کوئی خیال اور ارادہ تیری ذات کے علاوہ میں جو ہے آتا ہے، تو تیری ذات کے علاوہ میرے دل پر کوئی خیال و ارادہ گزرتا ہے سہو کے طور پر، تو میں اس کے رد کا حکم دیتا ہوں، یعنی کہ میں اسے ختم کر دیتا ہوں اور استغفر اللہ پڑھ کہتا ہوں۔ فرماتے ہیں ومن هذه العبارات يفهم مضمون کلام من قال من اہل الاشارات حسنات الابرار سیئات المقربین الاحرار۔ فرماتے ہیں ان عبارات سے سمجھ میں آ جاتا ہے ان کے کلام کا مضمون کہ جو اہل اشارہ نے یہ بات کہی ہے کہ نیکوں کی جو نیکیاں ہیں تو وہ مقربین اللہ کے مقربین بندوں کے وہ لغزشیں ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بندوں کے جو عام بندے ہیں نیک لوگ، تو ان کی تو نیکیاں شمار کی جاتی ہیں وہ، لیکن جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں تو اگر ان کا خیال بھی ہٹ جاتا ہے نا تو وہ پھر ان کے لیے سیئہ ہے، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا انہیں سوا مشکل ہے۔ تو فرماتے ہیں وَالرَّابِعُهَا، اور چوتھی اس کی تعویل یہ ہے کہ وَهُوَ تَعْوِيلُ اہل الظاہر، یہ اہل ظاہر کی تعویل ہے۔ تو تیسری تعویل یہ گزر گئی کہ غین جو ہے حالت شکر کا نام ہے، وہ حالت شکر جب ختم ہو جاتی تھی اس وجہ سے حضور استغفار کرتے تھے، یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب چوتھی تعویل تو یہ ظاہریہ کی تعویل ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ان القلب لا ينفك عن الخطرات وخواطر الشہوات وانوال المیل والارادات۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے کہ دل جو ہے وہ خیالات سے خالی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے مختلف کیفیات دل میں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، تو دل کبھی بھی مختلف کیفیات سے جدا نہیں ہوتا ہے، اور شہوانی خیالات، ٹھیک ہے، سے جو ہے دل کبھی جدا نہیں ہوتا ہے، اور مختلف طرح کے میلانات اور ارادات دلوں میں جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ ان القلب لا ينفك عن الخطرات، کہ دل جو ہے مختلف احوال شہوانی جو ہے خیالات اور مختلف طرح کے میلانات اور ارادات سے دل کبھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ وَكَانَ يَسْتَعِينُ بِالرَّبِّ فِي دَفْعِ تِلْكَ الْخَوَاطِرِ، تو جب دل میں یہ کوئی خیال آتا ہے تو بندہ رب سے انہی خیالات کے دفعیے میں مدد طلب کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ۔ تو یوں ہی حضور جو ہے وہ استغفر اللہ سے جو ہے استغفار کرتے تھے کہ دل میں جو ہے وہ خیال آتا تھا۔ تو یہ ظاہریہ کی تعبیر ہو گئی۔ قلت، میں کہتا ہوں وخامسها تبعا لارباب الظاہر، کہ پانچویں تعویل وہ ان ظاہریہ کی اتباع کرتے ہوئے ہے، یعنی وہ بھی ان کی پیروی میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار من رؤیت العبادات او من تقصیرہ فی الطاعات او عجزہ عن شکر النعم فی الحالات، کہ یعنی پانچویں تعویل جنہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور اپنی عبادتوں کو ملاحظہ فرماتے تھے کہ عبادت یہ کیسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو عبادات کو حضور ملاحظہ فرماتے تھے، اور طاعات میں اپنی کوتاہی بھی جو ہے حضور نظر رکھتے تھے کہ یعنی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہر نعمت کا کتنا شکر ادا کیا جائے گا۔
تو اس وجہ سے اللہ رب العزت اللہ کی جو نعمتیں ہیں بندہ ان کے شکرانے سے بالکل عاجز ہے۔ اس لیے تو حضور جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو بعد میں جب نکل کر آتے تو استغفر اللہ اس لیے پڑھتے تھے کہ یعنی اس مقام پر جو اللہ کا جو ہے شکر ادا نہ ہو سکا تو اس سے استغفار کرتے تھے۔ تو اس لیے جب حضور نماز پڑھتے یا قضاء حاجات سے نکلتے تو اب جو نماز میں کوتاہی ہوئی یا قضاء حاجات کے وقت جو نعمتوں کے شکر سے حضور یعنی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے تو اس وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو یہ پانچویں تعویل یہ ہو گئی۔ وہی فرماتے ہیں کہ حضور کا استغفار وہ عبادات کو دیکھنے کی وجہ سے اور طاعات میں کوتاہی کی وجہ سے تھا، یعنی حضور طاعات میں کوتاہی سمجھتے تھے اور تمام حالتوں میں اللہ کی نعمتوں کے شکر کا بجا لانے سے عاجز ہونے کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ والدہ کانا یستغفروا، تو اسی وجہ سے حضور استغفار کرتے جب جب نماز سے فارغ ہوتے۔ وقدا اذا خرج من قضاء الحاجات، اور ایسے ہی جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر نکلتے تو استغفار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ومن هذا القبیل قول رابعۃ العدویہ، اور اسی قبیل سے رابعہ عدویہ کا یہ قول ہے کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار کرنا یہ بہت استغفار کا محتاج ہے۔ اس لیے کہ ہم استغفار کر لیتے ہیں کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو اب استغفار کرنے کے بعد جس گناہ سے توبہ و استغفار کی پھر اس گناہ میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، اسی پر اصرار رہتا ہے، تو یہ تو ایسا استغفار ہے کہ یہ اور مزید استغفار کا محتاج ہے، کیونکہ یہ استغفار ایسا ہے کہ پھر گناہوں پر انسان مصر ہے، تو یہ بہت استغفار کا محتاج ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے نا اور اس کا دل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے بندہ، تو پھر اس کا دل جو ہے لگتا ہے اور پھر وہ مزید استغفار کرتا ہے، کیونکہ یہ گناہوں سے بندے کا صاف ہو جانا یہ مزید اسے نیکی کی طرف ابھارتا ہے، تو اب بندہ خود بخود جو ہے استغفار کی عادت بنا لیتا ہے، حالانکہ اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس لیے انہوں نے کہا رابعہ عدویہ نے کہ ہمارا استغفار بہت سے استغفار کا محتاج ہے، وَلَهُ معنیان، اور اس کے دو معنی ہیں، احدهما اصدق من الآخر، اور ایک معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ جو ہے صادق آتا ہے، فتأمل وتدبر، تو غور کر لو صحیح کر کے کہ کون سا معنی صادق آتا ہے۔ وہی پہلا والا کہ ہم گناہوں سے استغفار تو کر لیتے ہیں لیکن پھر وہی گناہ صادر ہو جاتا ہے، تو ہمارا استغفار ایسا ہوا کہ اس میں تو اور کثیر استغفار کی حاجت ہے۔ فرماتے ہیں فَلْنَعْتِفُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ إِلَى مَا كُنَّا فِي صَدَدِهِ مِنَ الْكَلَامِ، تو اب ہم اپنے اس مقام سے جو ہے گفتگو لپیٹتے ہوئے وہیں آتے ہیں کہ جس کی گفتگو کے در پہ ہم تھے، جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ نبی سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے نہیں۔ تو فرماتے پھر وہی بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ فذکر القاضی ابو زید، کہ قاضی ابو زید نے اصول فقہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ انا فعال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قصد علی اربعۃ اقسام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بالقصد 4 قسم کے ہیں۔ تو بالقصد جو افعال ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہیں، واجب، مستحب، مباح اور ذلت، لغزش۔ فرماتے ہیں فاما ما کانا یقع من غیر قصد، تو قصد کی قید لگائی ہے نا، تو رہے وہ افعال کے جن کا صدور بلا قصد ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں جیسا کہ سونے والے سے جو ہے کوئی فعل صادر ہو جائے، یا مختی یعنی سے، یا ان دونوں سے، تو فرماتے ہیں جیسے مختی جو ہوتا ہے تو وہ بھی قصدن نہیں کرتا ہے، اس سے خطا ہو گئی، ایسے سونے والے کا قصد نہیں ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے جو فعل صادر ہوگا فلا عبرت بہا، تو ان کا کوئی یہاں اعتبار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں نبی سے جو بالقصد جو ہے فعل صادر ہو وہ 4 طرح کے ہیں، اور جو بلا قصد ہوئے تو فرماتے ہیں لِأَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ تحت الخطاب، کیونکہ وہ خطاب کے تحت داخل ہی نہیں ہے نا، تو نائم ہوا یا جو سہون جو خطا سرزد ہو گئی تو یہ خطاب کے تحت یہ داخل ہی نہیں ہے، خطاب تو ان سے ہے کہ جو بالقصد افعال کرتے ہیں۔
اسی وجہ سے اگر انسان سو رہا ہو تو وہ نماز کا بھی مکلف نہیں ہے، اور جب وہ اٹھ جائے تب نماز کا مکلف ہے، تب خطاب کے تحت آتا۔ فرماتے ہیں ثم الزلۃ لا تخلو عن القرآن ببیان انہا ذلۃ، پھر فرماتے ہیں کہ جو نبی کا بالقصد فعل ذلت بھی ہے نا، لغزش، تو فرماتے ہیں لغزش، یہ لغزش قرآن کے بیان سے یہ خالی نہیں ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ لغزش ہے، تو اما من الفاعل نفسی، تو فرماتے ہیں یا تو یہ لغزش ذلت خود فاعل کی طرف سے ہو سکتی ہے، کہ قول موسیٰ حین قتل القبطی بوقظتہ، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جس وقت کہ قبطی کو اپنے مکے سے انہوں نے مار دیا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا ھذا من عمل الشیطان، یہ کام ہوا تو مجھ سے ہے لیکن یہ شیطان کا کام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے قرآن نے لغزش کو بیان کیا ہے، اور وہ لغزش خود فاعل کی طرف سے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لغزش مجھ سے ہو گئی ہے شیطان کا عمل ہے۔ وَإِمَّا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، یا قرآن میں لغزش کا ذکر ہے تو یا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ حضرت آدم نے اپنی رب کے حکم کے خلاف کیا، فغوا، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ مع انہ قیل ذلتہ کانت قبل نبوتہ، تو فرماتے ہیں باوجود یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی بعض انبیاء سے لغزش تو ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کی لغزش جو ہے وہ نبی کے نبوت سے پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ہی ہو سکتی ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نبوت کا اظہار ہوا تو پھر جو ہے یعنی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ثم اجتباہ ربہ، پھر ان کے رب نے ان کو نوازا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، وہدا، اور جو ہے سیدھی راہ بتائی۔ تو دیکھو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ کہا گیا، تو یہ سمجھ میں آیا کہ اعلان نبوت سے پہلے لغزش تھی۔ وَإِذَا لَمْ، ہاں فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَخِلِّ الزَّلَّةُ عَنِ الْبَيَانِ لَمْ يُشْكِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنَّهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ لِلْاِقْتِدَاءِ بِهَا، تو فرماتے ہیں کہ اور جب ذلت یہ بیان سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ ذلت کا بیان ہونا یعنی ضروری ہے، تو جب ذلت کا بیان یہ ضروری ہے تو فرماتے ہیں تو کسی پر یہ اشکال نہیں رہے گا کہ جو یہ ذلت ہے، جب ذلت یہ بیان سے خالی نہ رہی، اس کی مکمل وضاحت ہو گئی، تو اب کسی پر یہ اشکال نہیں رہے گا کہ دیکھو ذلت کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اگر نبی سے جو ہے ذلت و لغزش ہو گئی ہے تو اس کی اقتدا نہیں ہے، بلکہ نبی کے جو دوسرے افعال بالقصد ہوئے ہیں تو پھر ان کی جو ہے پیروی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی پر یہ اشکال نہیں رہے گا کہ انہا غیر صالحۃ للاقتداء بہا، کہ ذلت کی پیروی یعنی ذلت وہ پیروی کیے جانے کی صالح نہیں ہے۔ فَتَبْقَى الْعِبْرَةُ لِلْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، تو پھر بقیہ تینوں قسموں کا اعتبار باقی رہ گیا کہ ان کی جو ہے پیروی ہوگی۔ وَقَدْ ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةَ أَيْضًا نَحْوَ، اور شمس الائمہ نے بھی اسی طرح جو ہے بات ذکر کی ہے۔